بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج میں ایک اور میڈیکیشن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو دینا چاہوں گا۔ یہ میڈیکیشن جس کو ہم میڈیکلی کہتے ہیں فلووکسامین، اور مارکیٹ میں یہ مختلف برانڈز کے نام سے اویلیبل ہے۔ جو اس کے مشہور برانڈز ہیں کچھ، ان میں فیورن، لووکس اور ووکسامین اور اس طرح سے اور برانڈز بھی شامل ہیں۔ یہ جو میڈیکیشن ہے یہ ڈپریشن، او سی ڈی اور اس کے علاوہ بہت سارے انزائٹی ڈس آرڈرز، جن میں پینک ڈس آرڈر، سوشل انزائٹی ڈس آرڈر اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر شامل ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے۔ یہ میڈیکیشن کام کیسے کرتی ہے؟ بیسیکلی یہ ایس ایس آر آئی کلاس کی اینٹی ڈپریسنٹ ہے، اور ایس ایس آر آئیز جو باقی دوائیاں ایس ایس آر آئیز کی ہیں ان کی طرح یہ ہمارے برین کے اندر جو سائنیپسز ہیں، نیورونز کے درمیان جو گیپس ہوتے ہیں، اس میں سیروٹونین کی مقدار میں اضافہ کرتی ہے، اور اس اضافہ کرنے سے ایک اچھا افیکٹ آتا ہے ڈپریشن میں بھی اور انزائٹی ڈس آرڈرز میں بھی۔ تو بیسیکلی یہ جو میڈیکیشن ہے یہ 2 اسٹرینتھس میں اویلیبل ہوتی ہے، 50 ملی گرام اور 100 ملی گرام کی ٹیبلٹس کے اندر۔ اس کی جو سٹارٹنگ ڈوز ہے وہ 50 ملی گرام ہے، یعنی 50 ملی گرام کی گولی ہم رات کو کھانے کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو رسپانس کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کی جو میکسیمم ڈوز ہے وہ 300 ملی گرامز پر ڈے تک اس کو لیا جا سکتا ہے۔ اس میڈیکیشن کے باقی تمام میڈیکیشنز کی طرح کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ جو سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے میں آتے ہیں ان میں اگر ہم سب سے پہلے اعصابی نظام کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ غنودگی ہو سکتی ہے، چکر آنا ہو سکتا ہے، جسم میں کمزوری کا احساس ہو سکتا ہے، بے چینی، گھبراہٹ اور اداسی اور مایوسی میں اضافہ کچھ لوگ محسوس کر سکتے ہیں۔ ایجیٹیشن یعنی ایک بے چینی سی انسان فیل کرتا ہے اپنی طبیعت میں، یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں، اور کچھ لوگوں میں یہ نیند کے اندر رکاوٹ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں کچھ، ان میں جسم کا کانپنا کبھی کبھی کچھ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے۔ جو سائیڈ ایفیکٹس نظام ہضم سے متعلق ہیں ان میں اسٹمک اپسیٹ ہونا، گیس پیدا ہونا یا گیس محسوس کرنا اسٹمک میں، اس کے علاوہ بھوک کے اندر کمی آنا، متلی محسوس ہونا، کچھ لوگوں کو الٹی آنا یا پتلے پخانے آنا، اور اس کے علاوہ منہ خشک ہونے کا سائیڈ ایفیکٹ بھی کبھی کبھار یہ فیل کیا جا سکتا ہے۔ جو اس کے جو افیکٹس جو ہمارے پٹھوں کے اوپر پڑتے ہیں، کچھ لوگوں میں یہ پٹھوں کی جو دردیں ہوتی ہیں اس کا باعث بن سکتی ہے، اور اسکن کے اوپر جو اس کا افیکٹ ہے اس میں پسینے زیادہ آنا، اور بہت کم لوگوں میں ریش جو ہے نا وہ ہونا ہو سکتا ہے۔ فیمیلز میں پیریڈز جو ہے وہ ہیوی پیریڈز آنا یعنی زیادہ بلیڈنگ ہونا، یہ بھی کبھی کبھار جو ہے کچھ لوگوں میں یہ ہو سکتا ہے، اور سیکشول پرابلمس بھی اس سے آنے کو آ سکتے ہیں، اگرچہ باقی ایس ایس آر آئیز کے مقابلے میں نسبتاً کم آتے ہیں اس میں۔ تو یہ اس کے کامن اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اور ان سائیڈ ایفیکٹس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر اور بیشتر ان میں سے سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ سائیڈ ایفیکٹس فیل ہوں تو یقیناً آپ کو اپنے سائیکائٹرسٹ کو انفارم کرنا چاہیے اور اس کے حوالے سے چلنا چاہیے آگے۔ فلووکسامین کے بارے میں ایک بڑی اہم بات جو بتانا ضروری ہے کہ فلووکسامین میٹابولک انہیبیٹر ہے۔ یعنی میٹابولک انہیبیٹر کون سی دوائیاں ہوتی ہیں؟ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو لیور انزائمز پہ کام کر کے ان کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ دوسری دوائیوں کی جو عمل ہے جس میں لیور دوسری دوائیوں کو غیر فعال بناتا ہے، اس عمل کو سست کر دیتی ہے۔ تو مثال کے طور پر فلووکسامین کے ساتھ اگر آپ کچھ اور دوائیاں لے رہے ہیں تو بہت ساری ایسی دوائیاں ہو سکتی ہیں
جن کا لیول فلاوکسامین باڈی میں بڑھا دے، یعنی ان کا جو اصل لیول ہے جو بلڈ میں ہے وہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ لیور ان کو پراپر طریقے سے ختم کرنے کا جو عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے فلاوکسامین کی وجہ سے۔ اس لیے جب آپ فلاوکسامین یوز کریں تو آپ کے سائیکائٹرسٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اور کون کون سی میڈیکیشن یوز کر رہے ہیں، تاکہ وہ پھر دیکھ سکے کہ فلاوکسامین کے ساتھ ان دوسری دوائیوں کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنے کی یا فلاوکسامین کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ پریگنینسی کے اندر کیٹیگری سی میڈیکیشن کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، یعنی یہ ایسی میڈیکیشن ہے جو کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ سیف ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی پیشنٹ میں ہم ایک سائیکائٹرسٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس میڈیکیشن کے فوائد اس کے ممکنہ کچھ نقصانات سے زیادہ ہیں، تو پھر اس میڈیکیشن کو بالکل پریگنینسی میں بھی یوز ہم کر سکتے ہیں۔ تو بریسٹ فیڈنگ کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی اس کا بہت زیادہ ابھی ریسرچز کے حوالے سے کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً جو ایس ایس آر آئیز ہیں ان کا کوئی بڑا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھا گیا فیڈنگ کے اندر، تو اس کے اندر بھی آپ اپنے سائیکائٹرسٹ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق وہ اس کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو فلاوکسامین کے حوالے سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے۔ اگر اس کے بارے میں کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور آپ کومنٹ سیکشن میں کریے، اور مجھے بتاتے رہیے کہ کون سی اور ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ اور ویڈیوز بنائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔